السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سوغوت میں اورحان مارکو کی ٹانگ پر خنجر سے زور ڈالتے ہوئے کہتا ہے یہ ان لوگوں کو لڑوا رہا ہے جن کے ساتھ سوغوت میں اس نے برسوں کھانا کھایا، اب تم اس کی قیمت ادا کرو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان اس کی ٹانگ سے خنجر نکال لیتا ہے اور اسے کھڑا کرتے ہوئے کہتا ہے تم نے جو کچھ کیا اس کی سزا تو ملے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان تلوار اس کی گردن پر رکھ کر اسے لے کر آگے بڑھتا ہے۔ ادھر لوگ ترک سپاہیوں کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں کہ اسی لمحے اورحان مارکو کو لے کر وہاں آتا ہے اور اسے گھٹنوں کے بل بٹھاتے ہوئے کہتا ہے قاتل میں نہیں ہوں بلکہ اس نے آپ کو بغاوت پہ اکسایا، یہ کتا غدار ہے۔ اوغوز تیر مارنے والے سپاہی کی گردن سے سلیب کا نشان لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اورحان مزید کہتا ہے آپ کو اکسانے کے لیے انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی اور اپنے ہم مذہبی لوگوں کی قربانی دی، انہوں نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ پھر اوغوز سے نشان لیتے ہوئے کہتا ہے یہ نشان اس نے پہنا ہوا تھا جس نے آپ پر حملہ کیا، لوگوں ہتھیار چھوڑ دو اور بغاوت ختم کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ پتھر، ڈنڈے اور تلواریں پھینک دیتے ہیں۔ اورحان مزید کہتا ہے اب سے ریاست یہاں ہے، بغاوت کرنے والوں کو سزا دی جائے گی، میں قسم کھاتا ہوں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر کوئی بغاوت کرے گا یا تقسیم کا سبب بنے گا اس کتے کی طرح اسے میری تلوار سے ٹکرانا پڑے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ ادھر البائی عثمان صاحب بران اور جیر کتائی کے ساتھ بیس بدلے بورسا کے باہر پہنچتا ہے اور بازنطینی سپاہی کو خط دیتے ہوئے کہتا ہے میں بورسا قلعے میں ملازم ہوں اور یہ میرے کاغذات ہیں۔ پھر عثمان صاحب اور باقیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ یہاں تقریب میں شرکت کرنے آئے ہیں اور یہ کمانڈر لوکاس کے مہمان ہیں۔ جیر کتائی ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے سلام ہو کمانڈر لوکاس کے بہادر سپاہیوں۔ سپاہی البائی سے کہتا ہے ہم ارکادیوس کو خبر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سپاہی آگے بڑھتا ہے تو البائی گھوڑے سے اترتے ہوئے کہتا ہے لیکن اگر کمانڈر لوکاس کو اس کا معلوم ہوا تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ ان کے مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ جرکتائی ایک دم سے کہتا ہے نہیں بھائی نہیں، یہ سپاہی تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے، یہ مقدس بورسا کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر بران اور عثمان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے ایسا ہی ہے نا؟ جواباً وہ دونوں کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ البائی جرکتائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے پیتروس کمانڈر لوکاس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں لگنا چاہیے، ہمیں معاف کر دیں۔ جرکتائی کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، اس کے برعکس میں کمانڈر لوکاس کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے ساتھ لائی ہوئی خاص شراب کے ساتھ کیسے جشن منایا اور یہ کہ ہم نے اس کے سپاہیوں کو کیسے نذرانہ دیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سونے کے سکوں کی ایک تھیلی بازنطینی سپاہی کی جانب پھینک دیتا ہے اور مزید کہتا ہے تم اس کے قابل ہو۔ سونا لیتے ساتھ ہی بازنطینی سپاہی انہیں اندر جانے کی اجازت دے دیتا ہے اور وہ گھوڑوں سے اترنے کے بعد اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں ہر جگہ پھیل جاؤ، کمروں اور سپاہیوں کی تعداد معلوم کرو، ہم آج رات ان پہ حملہ کریں گے۔ وہاں پہ جشن کا سما ہوتا ہے، وہ سب بھی ان میں گل مل جاتے ہیں اور عثمان صاحب لوگوں کے بیچ سے ہی ارکادیوس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ سب آگے بڑھتے ہوئے اپنی کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر یعنی شہر تباہی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، ہر طرف آگ لگی ہوتی ہے، رومی لوگ ترک سپاہیوں پر حملے کر رہے ہوتے ہیں، سپاہی بھی انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لمحے علاؤدین سپاہیوں کے ساتھ یعنی شہر میں داخل ہوتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر گھوڑے سے اترتے ساتھ ہی تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ پھر کہتا ہے کیا کر رہے ہو تم لوگ، ہوش میں آؤ، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، مگر بغاوت کرنے والے نہیں رکتے۔ یہ دیکھ کر علاؤدین سپاہیوں سے کہتا ہے ترکوں کو باہر نکالو جلدی، لوگوں تم سب بھائی ہو، کیا کر رہے ہو، رکو ایسا نہ کرو۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر لوکاس کے سپاہی بلندی پر جاتے ہیں اور لوگوں پر آگ والے گولے برسانے شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے زوردار دھماکے ہوتے ہیں۔ علاؤدین سمیت باقی سب لوگ دور دور جا لگتے ہیں۔ لوکاس کے سپاہی وقفے وقفے سے گولے برساتے ہی چلے جاتے ہیں جس سے بہت جانی نقصان ہوتا ہے۔ بھائی سنگر علاؤدین کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہتا ہے یہ بارود کون پھینک رہا ہے کہ اسی لمحے علاؤدین کی نظر لوکاس کے سپاہیوں پر پڑتی ہے جو اپنا کام کرنے کے بعد فرار ہو رہے ہوتے ہیں۔ علاؤدین چلاتے ہوئے کہتا ہے کمینے یہ لوکاس کے آدمی ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگ پر سے ہوتا ہوا ان کی جانب بڑھتا ہے، بھائی سنگر بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ لوکاس کے آدمی بھاگتے ہوئے رکاوٹیں ان کے سامنے پھینکتے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود علاؤدین نہیں رکتا اور ایک گھر میں ان تک جا پہنچتا ہے، جو بھی اس کے سامنے آتا ہے وہ اسے کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ سب کو مارنے کے بعد آخرکار وہ سربراہ سپاہی کے کمرے تک جا پہنچتا ہے۔ علاؤدین کو دیکھتے ساتھ ہی وہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے مگر علاؤدین اس کے حملوں کو ناکام کرتے ہوئے اسے زمین پہ پٹخ دیتا ہے۔ اس لمحے پیچھے سے ایک بازنطینی سپاہی علاؤدین پہ حملہ کرنے والا ہوتا ہے مگر سپاہی بھائی سنگر بر وقت اپنی تلوار اس کی پیٹھ سے آر پار کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤدین بھائی سنگر سے کہتا ہے تمہاری طاقت ابھی بھی کم نہیں ہوئی، تم ہمیشہ میری پیٹھ پیچھے کھڑے رہے، سلامت رہو بھائی سنگر۔ تو سپاہی بھائی سنگر کہتا ہے اللہ کے حکم سے جب تک میں زندہ ہوں میری طاقت کم نہیں ہوگی۔ پھر علاؤدین اس بازنطینی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے اب تم اپنے آخری الفاظ کہو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے لے کر چل پڑتا ہے۔ باہر بغاوت زور و شور سے جاری ہوتی ہے۔ علاؤدین اس بازنطینی کو لے کر وہاں پہنچتا ہے اور گھٹنوں کے بل بٹھا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے بس بہت ہو گیا، رک جاؤ، یہ کتا ارکادیوس کے آدمیوں میں سے ایک ہے، ان کی نیت ترک اور رومیوں کو آپس میں لڑانا ہے مگر لوگ کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو علاؤدین کہتا ہے اچھی طرح سے جان لیں کہ ہم نے راہب کو نہیں مارا۔ پھر اس کے گلے پر تلوار رکھتے ہوئے کہتا ہے بولو تاکہ میں تمہاری جان بخش دوں۔ وہ شخص کہتا ہے ترکوں نے راہب کو نہیں مارا، ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے عثمان صاحب کی سرزمینوں پر آپ کی جان اور مال ہماری امانت ہے، ہر کوئی اپنے دین میں رہن سہن میں آزاد ہے، اب یہ بغاوت ختم کرو اور جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ چل پڑتے ہیں جبکہ علاؤدین اور اس کے ساتھی اس کافر کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں بالا خاتون خواتین کے ساتھ کام کروا رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران بیگم خاتون وہاں
پہ آتی ہے اور کہتی ہے بالا خاتون اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو اس پر بالا خاتون کہتی ہے شکریہ بیگم خاتون، اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بلا لوں گی، لیکن کاش کہ جن معاملات میں آپ کا کوئی سروکار نہیں ان میں جتنی دلچسپی لے رہی ہیں اتنی ہی دلچسپی قرادین قلعے میں لیتی تو قرادین قلعہ اب بھی آپ کے زیر انتظام ہوتا اور آپ پر ہمارا اعتماد برقرار ہوتا۔ مگر بیگم کہتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے عثمان صاحب کا اعتماد کھو دیا ہے، میں نے قرادین کا خیال رکھا، وہ بذات خود اس کے شاہد ہیں، خصوصاً اس فریضے کے لیے جن خواتین کو میں نے وہاں بھیجا تھا ان کی وجہ سے انہوں نے میری تعریف کی۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں وہ خواتین آپ کے قبیلے کی خواتین ہیں ہے نا؟ مجھے خبر دیے بغیر ان سب کو باجان کے ساتھ تربیت دیے بغیر تم نے انہیں کیسے فریضے پہ لگا دیا؟ بیگم کہتی ہے مجھے ان پہ پورا اعتماد ہے، ان کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں اب ہم ریاستی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر ہر کوئی تلوار اٹھا کر لڑنے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ نظم و ضبط دو حصوں میں بڑھ جائے گا اور اتحاد برباد ہو جائے گا۔ تم دوسری بار اپنے فریضے میں ناکام ہوئی ہو، تمہیں اب اچھے سے سمجھ جانا چاہیے۔ اب سب سے پہلے تم خواتین کو واپس بلاؤ گی، وہ تربیت حاصل کریں گی، اگر مجھے مناسب لگا تو میں انہیں فرض سونپوں گی، جان لو کہ میں تمہاری طرف سے اب ایک بھی غلطی برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون چلی جاتی ہیں اور بیگم کو بہت غصہ آتا ہے۔ بورسا میں رات کے وقت بازنطینی سپاہی جشن منا رہے ہوتے ہیں، ارکادیوس بھی ان کے ساتھ نشے میں دودھ دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے ہم سلطنت کے حقیقی مالک ہیں، کھاؤ پیو جیت ہماری ہوگی۔ ادھر عثمان صاحب بران کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیر کتے ایک کمرے سے نکلتے ہوئے کہتا ہے آ جائیں حضور آ جائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب بران کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں بھائی ایک بازنطینی سپاہی کی لاش کو ٹھکانے لگا رہا ہوتا ہے۔ جیر کتے عثمان صاحب کو چابیاں دکھاتے ہوئے کہتا ہے حضور یہ وہ ساری چابیاں ہیں جو ہمارے لیے تمام دروازے کھول دیں گی انشاءاللہ۔ پھر جیر کتے اور البیٹ ڈرم کھول کر ان میں سے ہتھیار نکال لیتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں اب چلو دیکھتے ہیں کہ اس ارکادیوس کے پاس زندہ رہنے کے لیے کتنی مزید سانسیں باقی بچی ہیں، یہ آج ختم ہو جائے گا۔ چلو اس کے ساتھ ہی وہ سب کمرے سے نکل جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں بالا خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ہماری تمام سرزمینوں سے بغاوت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس پریشانی سے بھی نجات مل گئی۔ تو ارحان کہتا ہے ہم نے انہیں اللہ کے حکم سے روک دیا، رومی عوام کو بھڑکانے والے ان کتوں کو ہم نے ایک ایک کر کے مار ڈالا۔ جواباً علاؤدین کہتا ہے لیکن ترک اور رومی دونوں خاندانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، ہمیں اس کی فوراً مرمت کی ضرورت ہے۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہیں سوغوت بازار کی توسیع تمام رہائشیوں کے لیے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہوگی، مجھے امید ہے کہ اس سے ہم اپنے شہریوں کے زخم بھر پائیں گے۔ گونچا ہولوفیرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے مگر بغاوت کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے سب کو ان کے کیے گئے اعمال کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ کیوں ماں؟ جو جگہیں انہوں نے تباہ کی اور جلایا انہیں ان تمام جگہوں کو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ بنانا چاہیے تاکہ یہ ان کے لیے سبق ہو۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں اور ہولوفیرا کہتی ہے گونچا ٹھیک کہہ رہی ہے ماں، جس نے بھی نقصان پہنچایا حتیٰ کہ اس کا قصور کم ہی کیوں نہ ہو اسے سب ٹھیک کرنا چاہیے۔ گھروں کو تباہ کرنے والوں کو سبق سکھانے کے لیے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے ورنہ شہر کی مرمت نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے واللہ میری دونوں بھابیاں سچ کہہ رہی ہیں، دونوں نے خوب سوچا، مجھے لگتا ہے کہ ہم مل کر اسے بہتر بنا لیں گے۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں بالکل ٹھیک کہا، پہلے ہم اس خیمے میں ہمیشہ متحد ہو کر رہیں گے، ہم مل کر اپنے زخموں پر مرہم رکھیں گے، ہم اپنا درد اور اپنی خوشیاں بالکل اسی روٹی کے ٹکڑے کی طرح آپس میں بانٹیں گے تاکہ لوگ بھی آپس میں متحد ہو جائیں۔ ایسا ہی ہے نا بیٹیوں؟ اس پر گونچا اور ہولوفیرا ہاں میں ساری لاتی ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔